أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بار بار اپنے ماننے والوں کو مخاطب فرما کے فرمایا ہے کہ میرا ذکر کرو، میرا ذکر کرو، کثرت کے ساتھ کرو، صبح بھی کرو اور شام کو بھی کرو، جوان بھی کرو اور بوڑھے بھی کرو، مرد بھی کریں اور عورتیں بھی کریں۔ فرمایا میرا ذکر کرو۔ فرمایا ذاکر جو ہوتا ہے وہ مثل زندہ کے ہے اور جو غافل ہے وہ مثل مردہ کے ہے۔ اس لیے جیسے سویا ہوا اور بیدار برابر نہیں ہوتا، ایسے ذاکر اور غافل جو ہے وہ برابر نہیں ہوتے۔ تو نبی علیہ السلام کی ذات جو تھی وہ کائنات میں سب سے زیادہ ذکر کرنے والی ہستی تھی، کیونکہ آپ جب سو جاتے تھے تو آپ کے قلب انور سے اللہ اللہ کی آوازیں آتی تھی، تو آپ کی نیند جاگ کے برابر تھی۔ تو اس کا مقصد ہے جو ذاکر ہوتا ہے وہ سو جائے تو تب بھی وہ جاگنے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ذاکر جو ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا درجہ پاتا ہے، بڑا مقام پاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج والی رات جب عرش معلیٰ پہ گئے تو عرش معلیٰ کے نیچے آپ نے ایک جماعت کو دیکھا جو اللہ کے نور کے اللہ کے عرش کے نور میں چھپی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہیں؟ وہ اللہ کے عرش کے نیچے کون ہیں؟ ملائکہ مقربین ہیں؟ فرمایا نہیں۔ انبیاء و مرسلین ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو اتنی اللہ کے قریب ہیں؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، جو دنیا میں میرے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے تھے، اللہ نے ان کو یہ مقام اور درجہ اور رتبہ عطا فرمایا کہ ان کو اپنے عرش کے نیچے خاص مقام عطا فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا قیامت کے دن درجے کے لحاظ سے بڑا درجہ کس کو نصیب ہوگا؟ ای العباد افضل درجۃ فی یوم القیامہ؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا، جو دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں گے اللہ پاک ان کو قیامت کے دن اعلیٰ درجات عطا فرمائیں گے۔ ذکر کی برکات یہ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ۔ آپ ذکر کی اہمیت اور اس کے درجے کو سمجھیں کہ قیامت واقعی نہیں ہوگی جب تک اس دھرتی کے اوپر اللہ اللہ کرنے والا موجود ہوگا۔ یعنی ذاکر کے لیے دنیا کو رکھنا ہے، چاہے اس میں کروڑوں اور اربوں نافرمان ہیں رب کے، ان کو بھی رزق دینا ہے اور نعمتیں دینی ہے ایک بندے کی وجہ سے۔ جب وہ ایک بندہ بھی دنیا سے چلا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔